السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے. آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، یہ آپ کی دین سے تعلق کی دلیل ہے. لیکن اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم نے جو بھی باتیں سنی ہیں یا جو بھی سنیں گے ان کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں. جب بھی ہمارا جلسے میں آنا کامیاب کہلایا جا سکتا ہے، ورنہ آ گئے، سن لیا، چلے گئے اور تبدیلی کچھ بھی نہ ہوئی، جیسے پہلے تھے ویسے ہی بعد میں رہے، تو یہ شرکت کارآمد نہیں سمجھی جائے گی. بہت مختصر ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جسے اگر ہم یاد رکھیں اور اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں، تو انشاءاللہ بہت نفع کی امید ہے. ہم میں سے ہر آدمی جو صاحب ایمان ہے وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، ایمان والے بندوں کے لیے ایک مہمان خانہ بنایا ہے، گیسٹ ہاؤس بنایا ہے، جس کا نام جنت ہے. اور اپنے نافرمان بندوں کے لیے ایک بہت بڑی جیل بنائی ہے، جس کا نام جہنم. یہ جیل اتنی بڑی ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا
کہ قیامت میں جہنم لائی جائے گی، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں۔ اور جہنم میں سارے جہنمی جنہیں جانا ہوگا وہ سب چلے جائیں گے، پھر بھی جہنم میں جگہ خالی رہے گی۔ قرآن کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ وہ دن یاد کرو جب ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کہ نہیں، اور کچھ ہو تو وہ بھی لے آؤ۔ اتنی بڑی جیل بنائی ہے جس کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اتنا ہی بڑا گیسٹ ہاؤس جنت کی شکل میں بنایا ہے۔ اس گیسٹ ہاؤس میں اللہ نے وہ نعمتیں رکھی ہیں جو ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہیں۔ جو بھی جنت میں جائے گا ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں، ہمیشہ تندرست رہے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا، ہمیشہ آرام اور راحت میں رہے گا، کبھی کوئی الجھن ٹینشن اسے پیش نہیں آئی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئی، اور وہاں کوئی قد نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، کسی طرح کی پریشانی ہے ہی نہیں، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ۔ دل میں جو بھی خواہش پیدا ہوگی اہل جنت کی، اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمائے گا۔ خواہشیں پوری ہونے کی جگہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے خواہش پوری ہونے کی، اور نہ یہ دنیا ٹینشن فری جگہ ہے۔ چاہے ارب پتی کھرب پتی کیوں نہ ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں، بلکہ دیکھا جائے گا تو اسے اوروں سے زیادہ ٹینشن ہے، الگ الگ طرح کی ٹینشن ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے جنت بنائی ہے جو نعمتوں کی جگہ ہے، اور جہنم بنائی ہے جو ہر طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں وہاں پر ہیں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اپنے سے سوال ہے، آپ سے سوال ہے۔ اللہ کے گیسٹ ہاؤس میں ریزرویشن کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کی جیل میں جانا چاہتے ہیں؟ یہ سوال ہے آپ سب سے، بتاؤ کہاں جانا چاہتے ہو؟ جیل میں جانا چاہتے ہو یا مہمان خانے میں عزت کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ سب چپ ہیں، مہمان خانے میں۔ بتاؤ کون کون جانا چاہتا ہے جنت میں؟ ہاتھ اٹھا دے، اٹھا دیے بھائی، ماشاءاللہ کوئی رہا ہی نہیں۔ اب اگلا سوال ہے کہ کیا صرف ہاتھ اٹھانے سے ریزرویشن ہو جائے گا؟ بتاؤ بتاؤ، کیا جنت اتنی سستی ہے کہ بس ہاتھ اٹھا دے پیٹرول کر میں تو ریزرویشن ہو جائے، ہاں بھائی جنتی؟ اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر تو کوئی رہتا ہی نہ، سبھی جنتی ہو جاتے۔ ہاتھ اٹھانے میں کیا جا رہا ہے، سبھی ہو جاتے۔
بلکہ جنت میں جانے کے لیے جنت میں جانے کی شرطیں پوری کرنی پڑیں گی۔ بتاؤ ایسی بات ہے یا نہیں؟ شرطیں پوری کرو گے تو ٹکٹ ملے گا، قیمت ادا کرو گے تو ٹکٹ ملے گا۔ محض تمناؤں سے آدمی جنت میں نہیں جاتا۔ تمنائیں تو یہودی عیسائی انہوں نے تو اتنی کر رکھی ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ یوں دعویٰ کرتے تھے لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، کہ جنت میں تو بس یہودی جائیں گے، بس نصرانی جائیں گے، اور کوئی جائے گا نہیں۔ سوچتے رہو، شرط چلی کا خواب دیکھتے رہو، یہ نہیں۔ ضرورت ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شرائط طے کیے ہیں انسان ان کو پورا کرے تو ملے گی جنت۔ راستہ کھلا، ایمان اور اعمال صالحہ، یہ شرط۔ ایمان تو لازمی شرط ہے، ایمان کے بغیر کوئی بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو جنت میں نہیں جا سکتا۔ خواب ضرور دیکھ سکتا ہے سورگ میں جانے کا، مگر جا نہیں سکتا۔ ایمان ضروری ہے۔ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا گیا جنت میں، یعنی ضرور جائے گا۔ یہ تو شرط اول ہے۔ تو ہمارا ایمان پکا ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے، لوہا لاٹ ہونا چاہیے، بچوں کو گھول کے ایمان پلا دینا چاہیے، بچیوں کو پلا دینا چاہیے، مردوں کو پلا دینا چاہیے، عورتوں کو پلا دینا چاہیے۔ ایمان میں کوئی کسر نہیں ہونی چاہیے، بالکل ٹناٹن ایمان، توحید ہو، رسالت ہو، آخرت ہو، قرآن ہو اور تقدیر ہو، ان سب باتوں پر بالکل پختہ یقین ہو، سب کو ہونا چاہیے۔ یہ شرط اول ہے۔ پھر اعمال ہے جو اللہ نے فرائض ہم پر عائد کیے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور بہت سے۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جنت میں جانا تو طے ہو جائے گا ایمان کی وجہ سے، لیکن کب جاؤ یہ بڑا مرحلہ ہے۔ پہلی فرصت میں چلے جاؤ یا ویٹنگ روم میں بٹھا دیے جاؤ یا عذاب بھگت کے جاؤ، اس کا مدار ہے عمل پر۔ عمل اگر ہائی فائی ٹھیک ٹھاک ہے، بغیر حساب کتاب سیدھے تھیلا پکڑو جنت جاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں۔ گرین چینل سے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فقراء مہاجرین، غریب غربا، نیک لوگ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائے۔ یہ بیچارے لائن میں لگے کہ حساب دو، یہ کرو وہ کرو، یہ بیچارہ تھیلا اٹھایا سیدھا جنت۔ اعمال اگر ہائی فائی ہے، صحیح ہے، تو آدمی فوراً جنت میں جائے گا، کوئی دیر نہیں ہو، بجلی کی طرح تیزی سے جائے گا۔ اور جیسے جیسے عمل میں گڑبڑ ہوتی چلی جائے گی ویسے ہی تاخیر ہوتی چلی جائے گی۔ تو اگر ہمیں یہ دل میں شوق ہو کہ ہم پہلی فرصت میں جنت میں جائیں تو دنیا کے اندر اس کا انتظام کرنا پڑے گا کہ ایمان کے ساتھ اعمال میں کسر نہ ہو۔
تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زیادہ تر جنت میں لے جانے والی صفات کون سی ہیں؟ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کون سی صفات زیادہ جنت میں داخلے کا سبب بنیں گی، وہ آپ ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم انہیں اختیار کریں۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ سے ڈرنا، تقوی والی زندگی گزارنا اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ آدمی کو جنتی بناتی ہے۔ جب آدمی اللہ سے ڈرے گا کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا، اسے ڈر ہے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑ سکتا، کبھی گناہ نہیں کر سکتا، اور اگر گناہ ہو جائے گا جب تک توبہ نہ کر لے اسے چین نہیں آ سکتا۔ یہ تقوی کا اثر ہے، یہ ہر مومن کی شان ہونی چاہیے کہ اسے ڈر ہو اللہ، اس کے دل میں تقوی ہو، زندگی پاکیزہ ہو، بہترین ہو، اچھی زندگی گزارے، اس کے اوپر نہ اللہ کا کوئی حق باقی رہے نہ بندے کا کوئی حق باقی رہے، اس طرح سے اس کی زندگی گزرے۔ یہ جنتیوں کی زندگی ہے۔ اور دوسری چیز ہے حسن خلق، اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے اچھے اخلاق ہونے کا مطلب۔ نہ ہماری زبان سے، نہ ہمارے رویے سے، نہ ہمارے ہاتھ پیر سے، نہ ہمارے مال سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے حسن خلق، اور یہ کمال ایمان کی دلیل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم بأہلہ۔ فرمایا تمام ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں، یہ ہے بڑی بات۔ اخلاق کا ظہور سب سے زیادہ غیروں پر نہیں، گھر کے بیوی بچوں پر ہونا چاہیے، تب پتہ چلے گا کہ آدمی کے اخلاق کیسے ہیں۔ باہر تو بہت سے لوگ صوفی سنت بنے رہتے ہیں، مسجد میں عبادت گزار بنے رہتے ہیں، بات تو جب ہے جب بیوی بچوں کے حقوق کو بھی ادا کرو، ان کے ساتھ بھی سلامت روی سے پیش آؤ، بیوی کی دلداری، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، یہ بھی دین ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو گھر والوں کے لیے اچھے ہوں، اور میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ یہ نہیں کہ بات بات پہ میاں صاحب کے ناک پہ غصہ رکھا ہوا، کھانے میں نمک کم ہو گیا تو پارا چڑھ گیا، ہول کھول بکنا شروع کر دیا، چار پائی اٹھا اٹھا کے کھڑی کر دی،
برتن اٹھا اٹھا کے پھینک دیے کہ میاں صاحب پہ جلال چڑھا. یہ کوئی دین نہیں. ان سے نرمی سے بات کرنا، اچھے انداز میں بات کرنا، ان کے ساتھ دلداری کرنا. الطفلہم بِأہلہ، حضور فرما رہے ہیں یہ ہیں کامل مومن، یہ ہیں اچھے اخلاق والے، اچھے کردار والے. یہ صفات آدمی کو جنت میں لے جائے. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ، سب احسان کے اندر اور حسن خلق میں آتا ہے. اس سے آدمی جنتی بنتا ہے. تو یہ پہلا سوال ہوا کہ جنت میں کیا کیا صفات کام آئیں گی. فرمایا اللہ سے ڈرنا اور اچھے اخلاق اختیار کرنا. پھر آپ سے پوچھا گیا کہ جہنم میں کیا کیا چیزیں آدمی کو لے جائیں گی، یہ بھی بتا دیجئے. تو آپ نے فرمایا الفم والفرج، ایک تو منہ یعنی زبان اور ایک شرمگاہ. زبان سے جب جھوٹ بولو گے تو جنت میں، کے بجائے جہنم میں جاؤ. زبان سے غیبت کرو گے تو جہنم میں جاؤ. زبان سے بہتان لگاؤ گے تو جہنم میں جاؤ. زبان سے گالی دو گے اس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ زبان کچھ نہیں ہے. زبان دو دھاری چیز ہے. اچھا کرو گے اونچے درجے تک پہنچا دے گی، اور غلط بات زبان سے نکالو گے تو جہنم کے نچلے درجے تک پہنچا دے گی. نعوذ باللہ. آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زبانیں صحیح چل رہی ہیں یا نہیں. گالیاں ہماری زبانوں پہ چڑھی ہوئی ہیں. بعض لوگوں کو تو ایسی چڑھی ہوئی رہتی ہیں کہ وہ بات ہی نہیں کر سکتے بغیر گالی، چل نہیں سکتے. ایسی پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں گالی بھی دے رہا ہوں. نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا مومن کبھی گالن گلوچ کرنے والا نہیں ہو سکتا. لا يكون المؤمن لعانا، کوئی مومن ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس سے اپنے کو بچانا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، بچوں کو اس سے روکنا ہے، بچوں پہ نظر رکھنی ہے، بچپن سے ان کو صحیح تربیت دینی ہے. کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے جو آدمی کو جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے. اور دوسری بات آپ نے فرمائی الفرج، کہ آدمی زناکار ہو، بدکار ہو، بے حیا ہو، فواحش میں مبتلا ہو، یہ بھی آدمی کو جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے. تھوڑی دیر کی لذت کی وجہ سے آدمی جہنم میں جلے، یہ بڑی محرومی کی بات. حضور اکرم علیہ السلام نے خواب بیان فرمایا اور آپ کا خواب سچا ہوتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آگ کا تنور ہے، اس میں آگ جل رہی ہے، بہت بڑا تنور ہے، اور اس میں ننگے مرد و عورت جل رہے ہیں. اور آگ کی لپٹ جب اوپر کو آتی ہے تو وہ نکلنے کو ہو جاتے ہیں، پھر اندر چلی جاتی ہے، کوئی نکل نہیں پاتا. سب جل بھن رہے ہیں اور مر بھی نہیں رہے، جل رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا میں مبتلا تھے. نعوذ باللہ. ناجائز تعلقات مرد و عورت کے، چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں شریعت کی نظر میں مجرم ہیں. اور اتنا بڑا جرم ہے یہ
کہ اگر اسلامی حکومت میں آدمی پکڑا جائے اور وہ کنوارا ہو، برملا 100 کوڑے لگائے جائیں گے، نانی یاد آ جائے گی، بھول جائے گا سب۔ اور اگر شادی شدہ یہ حرکت کر بیٹھے اور ثابت ہو جائے نعوذ باللہ، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ مجمع عام میں کھڑا کر کے اس پہ اتنے پتھر مارو کہ مر جائے، اب یہ زندہ رہنے کے قابل ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے، آج فیشن بن گیا، آج اس کو تہذیب میں داخل کر دیا گیا، نعوذ باللہ۔ نوجوان نسل اس کے اندر اوپر سے نیچے تک ملوث ہوتی چلی جا رہی ہے، اسے عیب نہیں سمجھا جا رہا، جو آدمی کو جہنم میں پہنچانے والی چیز۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو ان خباثتوں سے، غلیظ حرکتوں سے اپنے کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، بچوں کو بچائیں، بچیوں کو بچائیں۔ الغرض یہ حدیث ہے جو بہت جامعیت کے ساتھ اس میں جنت میں جانے کے اسباب بھی بیان کیے گئے اور جہنم میں جانے والی باتیں سے پر بھی تنبیہ کی گئی۔ ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس کی روشنی میں اپنا کردار درست کرنا چاہیے۔ یہی باتیں ان مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، سکھلائی جاتی ہیں، تربیت دی جاتی ہے۔ ہمارے بچے، ہماری بچیاں مدرسوں میں پڑھیں، مکتب میں پڑھیں، تاکہ ان کا دین ایمان سلامت رہے اور ان کی آخرت بنی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی غلطیوں سے محفوظ رکھیں، عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، لا نحصی ثناء علیک، انت کما اثنیت علی نفسک، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، عیوب کی صدر پوشی فرما، اس مجمع کو بے حد قبول فرما، اس مدرسے میں ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرما۔ الہ العالمین یہاں کے پڑھنے والے طلباء کو علم نافع عطا فرما، پڑھانے والے اساتذہ کے علوم میں برکتیں عطا فرما، سبھی معاونین منتظمین کو جزائے خیر عطا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی دینی ادارے قائم ہیں، مدارس اور مساجد قائم ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین سب کی ضرورتوں کا غیب سے تغفل فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرما۔ الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے جس خیر کا آپ نے اپنے نیک بندوں کو دینے کا ارادہ فرما رکھا ہے، ان سب سے ہمیں بھی مالا مال فرما، اور جس شر سے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کا فیصلہ کر رکھا ہے، ان سب سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ ہمارے اساتذہ، والدین، مشائخ، اعزاء، اقرباء
محبین متعلقین محسنین معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ